مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست مطالعہ کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں قبل اس کے کہ نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میں ہم سمجھیں۔ نبوت اور رسالت کا مفہوم ایک مرتبہ پھر تازہ کرتے چلیں۔ اللہ رب العالمین کا تخلیقی منصوبہ انسانوں سے متعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نامی مخلوق پیدا کی ہے آسمانی بادشاہت کے لیے، اس شرط پر کہ دنیا کے اندر انسان میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے اس تخلیقی منصوبے کو جو انسانوں سے متعلق ہے، انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کو نبوت اور رسالت کی چادر میں لپیٹ کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہے نبوت اور رسالت۔ ایک آیت سے بھی اس مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ شورى اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بالکل اسی طرح جس طرح سابقہ رسولوں کو اپنی وحی دی، اپنا کلام دیا ان نبیوں کی قومی زبان میں، بالکل اسی طرح ہم آپ کو بھی اپنا پیغام دے رہے ہیں، اپنا کلام دے رہے ہیں، اپنی وحی دے رہے ہیں آپ کی قومی زبان عربی میں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کیوں دے رہے ہیں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مرکزی بستی مکہ اور اس کے گردا گرد جو علاقے ہیں ان کو خبردار کر دیں، ان کو آگاہ کر دیں، ان کو متنبہ کر دیں۔ کس چیز سے؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بھائی قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے، سارے انسان جمع کر دیے جائیں گے، اور اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وہ رزلٹ کس طرح برآمد ہوگا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، انسانوں کا ایک گروہ جس نے اللہ رب العالمین کے تخلیقی منصوبے کے مطابق اللہ کی رضا میں زندگی گزاری ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، اور انسانوں کا وہ دوسرا گروہ جس نے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، اللہ رب العالمین کے تخلیقی منصوبے کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، وہ نار جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کی چادر میں لپیٹ کر اپنا تخلیقی منصوبہ جو انسانوں سے متعلق ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کا مفہوم۔ گزشتہ جمعے ہم بات کر رہے تھے کہ نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو متحد رکھے۔ اللہ رب العالمین نبیوں اور رسولوں کے ذریعے خاص طور پر کلمہ گو لوگوں کو مجتمع رکھے، ایک جھنڈے تلے انہیں اکٹھا رکھے۔ یہ مقصد ہے نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کرنے کا۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ شورى کی آیت نمبر 13۔ دیکھیں رب العالمین نے کہا کیا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اے محمد علیہ السلام ہم نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی ہدایت تم سے پہلے ہم نے نوح کو
ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5 نبیوں کا حوالہ دیا ہے۔ محمد علیہ السلام سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، طوفان نوح کے بعد سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی۔ اب پہلی اور آخری کڑی کے درمیان 3 نبیوں کا ذکر ہے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے جو براہ راست مخاطب تھے وہ مشرکین بنی اسماعیل تھے، جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے براہ راست مخاطب یہودی تھے، جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ نبی علیہ السلام کے براہ راست مخاطب نصارہ تھے، جو اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد علیہ السلام، جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے، اسی شریعت کی ہدایت ہم آپ سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہیں۔ اس تخصیص کے ساتھ ان اقیم الدین، کہ تم نے دین کو قائم رکھنا ہے۔ اور دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کی جو باتیں ماننے کی ہیں اخلاص کے ساتھ انہیں مانا جائے، اور دین کی جو باتیں عمل کرنے کی ہیں راست بازی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو شریعت دی ہے وہ قائم کرنے کے لیے دی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کی امت اس میں اختلاف بپا کر دے، آپ کی امت اس میں تشدد پیدا کر دے، تقسیم پیدا کر دے، بکھراؤ لے کر اس کے اندر آ جائے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور جو لوگ قرآن پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اقیموا اور ولا تتفرقوا، ان کا جو مفعول جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے وہ کون ہے؟ محمد علیہ السلام اور آپ کی امت، کہ دین کو ہم نے قائم رکھنا ہے اور دین کو ہر اختلاف سے بچانے کی پوری آخری درجے میں کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، دین کا جو تفرقہ ختم ہوتا ہے، دین کی جو تقسیم ختم ہوتی ہے، وہ صرف ایک بنیاد پر ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کا رسول۔ یعنی ہم مسلمان، ہم کلمہ گو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ تقسیم جو ختم ہوتی ہے وہ اسلام پر ختم ہوتی ہے، تقسیم جو ختم ہوتی ہے وہ ایمان پر ختم ہوتی ہے، تقسیم جو ختم ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فارمولہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، مسلم کی یہ روایت ہے، مشکات باب الوسوسہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے مسلمان اب اس کی بات مانیں گے، اس کا کہاں مانیں گے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن شیطان ابلیس اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال تو آئے گا نا کہ آخر مسلمانوں کی ایسی نفسیات کیا ہے جس سے شیطان کھیلے، اور شیطان کو بآسانی یہ موقع مل جائے مسلمانوں کی مخصوص نفسیات کی وجہ سے کہ وہ ان کو آپس میں لڑا دے۔ ہوں وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ ایک ہو، ان کا رسول ایک ہو، ان کی کتاب ایک ہو، لیکن ان کو آپس میں لڑا دے۔ وہ مسلمانوں کی خصوصی نفسیات میں برحق ہوں۔
میرا مسلک برحق ہے، میرا فرقہ برحق ہے۔ یاد رکھیے، میں برحق نہیں ہو سکتا، میرا مسلک برحق نہیں ہو سکتا، میرا فرقہ برحق نہیں ہو سکتا۔ برحق صرف اللہ کی ذات ہے، برحق صرف رسول کی ہستی ہے۔ جب ہم یہ بات کریں، جب ہم اس کلیے کو سامنے رکھیں کہ برحق اللہ کی ذات ہے، برحق رسول کی ذات ہے، برحق قرآن ہے، برحق سنت ہے، تو پھر شیطان کو موقع نہیں مل سکتا کہ مسلمانوں کی غلط نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں وہ لڑوا دے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات کو بھی سمجھ لیں، عالمی سطح پر دور زوال میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، امتیں اپنے اپنے انبیاء کی فضیلتوں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہر ملت اپنے نبی کی فضیلت کو تقابل میں بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ہر ملت اپنے نبی کی فضیلت کی ترجیح قائم کر رہی ہوتی ہے، یعنی انبیاء کے جو فضائل ہیں وہ تقابل میں بیان ہوتے ہیں، کمپیریزن میں بیان ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہودی وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے آپ کو سپیریئر کہتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو سب سے افضل بتاتے ہیں، پھر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خاتم الانبیاء کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو ہائیسٹ سپیریئر کہتی ہے۔ اس طرح جھگڑے چلتے رہتے ہیں معاملات۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اپنی فضیلتوں کی قوالی ہمارے منہ میں ڈالنے نہیں آئے تھے، انبیاء علیہ السلام ہمارے دل دماغ پر ایک ہی چیز نقش کرنے آئے تھے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے تھے وہ ہماری زبانوں پر ایک کلمہ جاری کر دے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی رازق ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ دیکھیں، نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا تقاضا ہم مسلمانوں سے یہ ہے، جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو، جب محمد الرسول اللہ کی بعثت نے ہمیں ایک کر دیا ہے، اپنے آپ کو ایک رکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ سب عمومی لحاظ سے تمام انسانوں کو اکٹھا کرنے آئے ہیں، اور خصوصی طور پر کلمہ گو لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آئے ہیں، چونکہ تمام انبیاء کا دین ایک، اور تمام انبیاء اس دین کو لوگوں کے درمیان پیش کر کے ایک ہی امت بناتے تھے انہیں، اور اس کا نام تھا امت مسلمہ۔ اگر یہ مضمون آپ پڑھنا چاہیں نا، اترے قرآن میں سورہ انبیاء اس کی آیات 92-93 کا مطالعہ کریں، سورہ مومنون اس کی آیات 51 تا 53 کا مطالعہ کریں۔ اب ہم مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ مومنون میں اترتے ہیں، اور اس کی آیات 51، 52 اور 53 کا مومنانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اب رب العالمین آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، یاد رکھیے سورہ مومنون یہ مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ سیاق و سباق کیا ہے؟ آیت نمبر 51 سے پہلے اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں کا نام لیا ہے۔ پہلے نوح کا حوالہ دیا نام لے کر، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ لیکن کچھ انبیاء ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اللہ نے ان کا نام نہیں لیا لیکن ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو انبیاء کی داستان کو اللہ رب العالمین نے لفظوں میں بیان کرنے کے بعد کہا ہے آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔
اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک عمل کرو، اور اے نبیوں اے رسولوں جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہمارے علم میں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام دوستو حلال ذریعے سے پاکیزہ رزق کھاتے تھے، اور یہی تعلیم وہ اپنی امتوں کو دیتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام نیکوکار تھے اور اپنی ملتوں کو بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اب آپ پوری دنیا کی ہنگامہ آرائی اٹھائیں، وہ 3 مذاہب جو الہامی مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت، عیسائیت، ان تینوں مذاہب کا جو زوال ہے اس کی بنیاد صرف ایک ہے، اور وہ ہے زر پرستی، اور وہ ہے دولت پرستی۔ یعنی انبیاء علیہم السلام حلال اور حرام بتا کے چلے گئے، انبیاء علیہم السلام جائز اور ناجائز بتا کے چلے گئے، لیکن الہامی مذاہب کے ماننے والے وہ انبیاء علیہم السلام کے حلال اور حرام پر اکتفا کیے ہوئے نہیں ہیں، ان کے جائز اور ناجائز پر رکے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہی، ہم شاید ان برکتوں کو سمجھ نہیں سکے اور سمیٹ نہیں سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مسلم، ترمذی، مسند احمد کی معروف روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچ گیا، بیت اللہ میں اب سوچیں آپ مطاف میں طواف کر رہا ہے، 2 چادریں اس نے لپیٹی ہوئی ہیں احرام کی، وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ رہا ہے، اور ہمارے رسول فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سفر لمبا کیا ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، گھر کے کپڑے اس نے اتار دیے ہیں، احرام کی چادریں اس نے باندھ لی ہیں، مطاف میں طواف کر رہا ہے، طواف کے دوران ہاتھ اٹھا کر خالق اور مالک سے کہہ رہا ہے یا رب۔ رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، جسم کے اندر جو غذا ہے وہ بھی حرام کی، دعا کیسے قبول ہو جائے؟ تو انبیاء علیہم السلام حلال ذریعے سے پاکیزہ رزق کھا کر اسی کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 52 بہت توجہ کے قابل ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب غور کریں آپ، اللہ رب العالمین نے پیچھے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، کچھ کا نام لیا ہے، بہت کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمام انبیاء کی ملت ایک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں جو جماعت کھڑی کی ہے، جو جماعت پیدا کی ہے، جو جماعت جمع کی ہے، اس کا نام کیا تھا؟ امت مسلمہ۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کتاب الانبیاء میں آپ اتریں، معروف روایت ہے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جتنے بھی ہیں یہ سب علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے باپ ایک مائیں جدا جدا۔ انبیاء علیہم السلام یہ علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی شریعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان سب کا دین ایک ہے۔ انبیاء کا دین کیا ہوتا ہے؟ ایمانیات، عبادات، معاملات زندگی۔ اب غور کیجئے، انبیاء کا دین ایک، شریعتیں مختلف۔ شریعتیں مختلف ہونے کا مطلب صرف اتنا سا ہے، عبادات اور معاملات زندگی کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، عبادات اور معاملات زندگی کی مقداریں الگ ہو سکتی ہیں، عبادات اور معاملات زندگی کے انداز الگ ہو سکتے ہیں،
انبیاء کا دین ایک، شریعت مختلف. اللہ یہی کہہ رہا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمام انبیاء ایک ہی ملت. اچھا، اب جس نبی نے بھی کھڑی کی تو امت مسلمہ، اس کی شان کیا ہونا چاہیے؟ اس کی شان وَأَنَا رَبُّكُمْ، اس کی شان یہ ہے امت مسلمہ صرف ایک خدا سے وابستہ ہو، امت مسلمہ صرف ایک خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ اٹھانے والی ہو، امت مسلمہ صرف ایک رازق کے سامنے اپنا سر جھکانے والی ہو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور جس نبی نے جو امت مسلمہ کھڑی کر دی، اس کی شان یہ ہے وہ خدا خوفی اپنے اندر رکھتی ہو، وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتی ہو، خوف زدگی کا مسلک اپنے اندر رکھتی ہو. کوئی قدم اٹھائے اللہ سے ڈر کر اٹھائے، کوئی فیصلہ کرے اللہ سے ڈر کر کرے. اب انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں امت مسلمہ کو قائم کر کے کھڑا کر کے چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. بعد کے لوگوں نے انبیاء کے دین کو تقسیم کر دیا، انبیاء کے دین کو بانٹ دیا. یہ بعد کے لوگوں نے کیا. یاد رکھیں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے انبیاء ہیں، کسی نبی نے بھی تفرقہ پیدا نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں ہوا نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کوئی الگ دین لے کر آئے، انہوں نے کوئی الگ جماعت بنائی. ابراہیمی نسل سے انبیاء آتے چلے گئے، جماعتیں بنتی گئی. نہیں، انبیاء علیہم السلام کا دین ہمیشہ ایک رہا. انبیاء علیہم السلام کی جماعتیں ہمیشہ ایک رہی. امت مسلمہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انبیاء کے بعد کے لوگوں نے، ملت کے لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی، آپس میں اختلاف کیا، انبیاء کے دین کو تقسیم کیا. اور میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں، تاریخ کی روشنی میں کسی بھی ملت میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1 مذہبی تعصب، نمبر 2 مذہبی دکانداری، اور نمبر 3 اپنی غلط شہرت. یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کا دین تقسیم کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. جس گروہ کے پاس جو ہاتھ آتا ہے وہ اسی پر خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بھائی، میں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں مذہبی اختلاف تھا، تو محمد الرسول اللہ کی طرح، اپنے نبی کی طرح مجھے آنکھیں کھولنا چاہیے تھی. جب تک نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، نبی علیہ السلام سچائی کی تلاش میں تھے، جویائے حق بنے ہوئے تھے، متلاشی حق بنے ہوئے تھے. مجھے بھی یہی چاہیے کہ اگر میں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں مذہبی اختلاف ہے تو خدا رہا میں قرآن کی طرف جاؤں سچائی معلوم کرنے کے لیے، رسول کی طرف جاؤں حق معلوم کرنے کے لیے. لیکن ہوتا یہ ہے دور زوال میں کہ جس شخص کو گھر سے جو عقیدہ مل جائے اسی پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن زندہ کتاب ہے، محمد علیہ السلام کی سیرت زندہ سیرت ہے. لیکن زندہ کتاب سے، زندہ سیرت سے آنکھیں موڑ کر، آنکھیں پھیر کر گھر سے جو دین مل گیا، جو عقیدہ مل گیا، اسے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں ہم. یہ ہماری غلطی ہے. انبیاء علیہم السلام کبھی بھی انسانوں میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، کلمہ گو لوگوں کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے. اب آپ غور کریں دوست، جب دنیا کے 200 کروڑ مسلمان، ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر یونٹی نہیں ہے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حماس جو اپنی زمین کی بقا کے لیے مسلح جدوجہد کرنے والی تنظیم ہے،
یو این او کے چارٹر نے اسے یہ حق دیا ہے. یو این او کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے زمین کا تحفظ، اپنی سرحدوں کا تحفظ مسلح ہو کر سکتا ہوں. لیکن اس حماس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے. اس کے مقابلے میں وہ اسرائیلی فورسز، وہ یہودی فوج جنہوں نے 2 سال میں 70,000 معصوموں کو شہید کر دیا، اکثر بچے اور عورتیں، ہزاروں لوگوں کو معذور کر دیا، کوئی اسکول نہیں چھوڑا، کوئی اسپتال نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ملکی اور غیر ملکی صحافیوں تک کو نہیں بخشا. کیمپوں میں جو بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، سسکتی ہوئی زندگی، ان تک پہ گولیاں چلائی گئی. وہ فلسطینی جو بھوک سے تڑپ رہے، لائنوں میں لگ کر کھانا مانگ رہے ہیں، ان تک پر گولیاں چلائی گئیں، بم برسائے گئے. لیکن وہ یہودی اور وہ اسرائیلی فورسز، انہیں امن کی فاختہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یعنی حماس دہشت گرد تنظیم، یہودی فوج اور اسرائیلی فورسز امن کی فاختہ. کیوں؟ ہماری تقسیم، ہماری لڑائی، ہماری کمزوری، ہماری بے بسی سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. جب تک دوستو یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوں گی نا، جب تک ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم انہی مسائل کا شکار رہیں گے جن مسائل میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے موٹے معصوم مسائل نہیں ہیں، بہت گہرے مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں. ابھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے ساتھ جو کچھ ہوا، یعنی 40 کشتیوں میں 44 ممالک کے 500 انسانی حقوق کے کارکنان وہ غزہ میں صرف امدادی قافلہ لے کر جا رہے ہیں، امداد لے کر جا رہے ہیں، وہ تک برداشت نہیں ہے. بین الاقوامی عدالت اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے چکی ہے، نیتن یاہو کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے چکی ہے، لیکن امن کی فاختہ وہی بنے ہوئے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. 200 کروڑ مسلمان ہیں، 57 اسلامی ریاستیں کہی جاتی ہیں. نہیں سمجھیں گے ہم، مسائل کا شکار رہیں گے، الجھے رہیں گے. اللہ کی قسم آپ کبھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں، بڑا مومنانہ مطالعہ کریں. آپ رسول ہمارے لیے کتنا شفیق اور ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے گرم ہیں، کتنے سخت ہیں. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں ہم؟ اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے نا. لیکن وہ رسول ہمارا اتنا ہمدرد. بخاری مسلم کی معروف روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی شخص مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کی امامت کروائے، فلیخفف، نماز ہلکی پڑھائے. کیوں؟ چونکہ پیچھے کمزور لوگ کھڑے ہیں، پیچھے بیمار کھڑے ہیں، پیچھے ضرورت مند کھڑے ہیں. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، ہاں تم میں سے جب کوئی شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز پڑھ رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کی امامت نہیں کروا رہا، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی چاہے لمبی پڑھ لے. اب غور کریں آپ، رسول ہمارے لیے کتنا شفیق ہے، رسول ہمارے لیے کتنا مہربان ہے. لیکن رسول کی امت اگر ایک دوسرے کے لیے سخت ہو، سخت زبان ہو، سخت الفاظ کہنے والی، سخت جملے ایک دوسرے کے لیے زبان سے نکالنے والی، افسوس نہیں ہوگا دوست. سلگتے ہوئے مسائل ہیں. 78 سال ہو گئے کشمیر کا سلگتا ہوا مسئلہ جس کو ہم بھول چکے، فلسطین کا سلگتا ہوا مسئلہ جو 2 سال سے بالکل فرنٹ لائن پر ہے. اور یہ سب کچھ مسلمانوں کی اپنی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے. اللہ رب العالمین رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اب آخری بات کہنے لگا ہوں دوست، دماغ حاضر رکھیں، پھر اپنی بات دہراؤں گا. اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کیا ہے عمومی لحاظ سے انسانوں کو ایک رکھنے کے لیے، اور خصوصی لحاظ سے کلمہ گو لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادارہ قائم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا دین
ایک، انبیاء کی تعلیمات ایک، انبیاء علیہ السلام جو جماعت بناتے ہیں امت مسلمہ وہ ایک۔ آئیں مطالعہ کریں آپ، سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی۔ دور آخر کا مطلب یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کے اندر ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ اب مکہ آگ کی ایک بھٹی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اب یہاں سے نکلنا ہے، رہ نہیں سکتے یہاں پر۔ ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی آیات 83 تا 90 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 17 انبیاء کا نام لیا، یعنی کل 18 انبیاء۔ یاد رکھیں ان 18 انبیاء میں صرف نوح علیہ السلام ابراہیمی نسل سے نہیں ہیں، باقی 17 انبیاء جن کے نام آئے ہیں وہ سب ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے نبوت اور رسالت کا ادارہ ہم نے کیوں قائم کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کر گزرتے اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو اکارت کر دیتا، ضائع کر دیتا، بیکار کر دیتا۔ اللہ رب العالمین سنا کس کو رہے ہیں؟ مشرکین بنی اسماعیل جو اپنی نسبت کرتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ اللہ فرما رہے ہیں اے مشرکین بنی اسماعیل، اگر ابراہیم اور اسماعیل یہ بھی شرک کرتے، ان کے اعمال برباد ہو جاتے، تو تمہارے شرک کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین سنا رہے ہیں یہود و نصارہ کو کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں شرک کر گزرتے، ان کے اعمال برباد ہو جاتے، تو یہود و نصارہ تمہارے شرک کی کیا اوقات ہے؟ پہلے بات یہ۔ پھر آگے جا کے اللہ نے کیا کہا؟ 18 انبیاء کے نام لے چکے اللہ رب العالمین۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تاج نبوت سے سرفراز کیا، جن کو اللہ رب العالمین نے الہامی کتابیں دیں، اور اللہ رب العالمین نے الہامی کتابوں کا فہم بھی دیا۔ 3 چیزیں دیں، نبوت، کتاب اور کتاب کا فہم۔ تو انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن کیا چھوڑ جاتا ہے؟ نبوت کی تعلیم چھوڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی الہامی کتاب چھوڑ کے جاتا ہے، اس الہامی کتاب کی تشریح جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہم اس سے تو وابستہ ہوتے نہیں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو دور زوال میں خدا کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی جگہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی دوست مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبوت اور رسالت ہم سے تقاضے کچھ کر رہی ہے، ہم ان تقاضوں سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ اور اضافی معاملات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کہا کیا ہے؟ رسول سے خاص طور پر اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انبیاء اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی کی، فبہداہ اقتدی، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو ہدایت دے چکا ہے، اللہ ان کو رہنمائی کر دے چکا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں، آپ ان انبیاء کی پیروی کریں۔ جب محمد علیہ السلام ان انبیاء کے پیروکار ہیں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروکار کیوں نہیں؟ یاد رکھیے انبیاء کا دین ہمیشہ ایک، انبیاء کبھی تفریق کرنے نہیں آتے، انبیاء کبھی تقسیم کرنے نہیں آتے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے۔ ہمارے رسول نے تو ہمارے بارے میں کیا خواب دیکھا تھا؟ مثل المؤمنین فی تراحمہم
وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، تم دیکھو گے کلمہ گو لوگوں کو، میری امت میری ملت کو، وہ محبت میں، وہ رحمت میں، وہ شفقت میں، وہ نرمی میں آپس میں ایسے ہوں گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے تو کیا ہوا؟ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹرمپ کا 20 دکاتی فارمولہ آ گیا۔ دوستوں غور تو کریں، ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ 20 دکاتی امن کا فارمولہ پیش کرنے والا، UN، اقوام متحدہ، جہاں پوری انسانی برادری بیٹھی ہے، پوری انسانی برادری کے نمائندے بیٹھے ہیں، جو کام اسے کرنا تھا وہ میرا کر رہا ہے۔ بھائی فلسطین اور اسرائیل میں کس نے تقسیم کیا تھا؟ UN نے۔ آپ چلے جائیں نومبر 1947، 29 نومبر 1947 اقوام متحدہ میں باقاعدہ ووٹنگ ہوئی، ممبر ملکوں کو موقع دیا گیا کہ جناب فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنا ہے، فلسطین اور اسرائیل۔ پھر کتنا منصفانہ فیصلہ ہوا تھا، 33% یہودیوں کو فلسطین کا 55% رقبہ دیا گیا، اور 67% عربوں کو 45% فلسطین کا رقبہ دیا گیا۔ تو جب تقسیم فلسطین کی 78 سال پہلے UN نے کی، آج اگر فلسطین میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا حل UN کیوں نہیں پیش کر رہا؟ امریکہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہماری جرم ضعیفی ہے دوست، یہ ہماری نا اتفاقی ہے، یہ ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں، یہ ہماری بھول بھلیاں ہیں۔ چند مسائل کو اسلام بنا کر ممبر و محراب پر پیش کیا اور اس کے بعد امت کو لڑوا دیا۔ 70,000 فلسطینی شہید ہو گئے 2 سال کے اندر، ہزاروں معذور ہو گئے۔ سوچے تو صحیح، کبھی کوئی اسپتال ان کے پاس نہیں، کوئی اسکول بچوں کے پاس نہیں، غیر ملکی صحافی قتل کر دیے گئے، UN اس کے اپنے اداروں پر حملے ہوئے، امدادی قافلے روک لیے گئے۔ کیا ہوا ہے؟ ہماری جرم ضعیفی۔ رسول نے تو کیا کہا تھا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عین موقع پر دغا دیتے ہوئے اکیلا چھوڑ دیتا ہے، دشمن کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا کیا، اس وقت تک انہی حالات کا شکار رہیں گے۔ اب 20 دکاتی فارمولہ تو ٹرمپ صاحب نے پیش کر دیا۔ خدا را وہ مسلم ممالک جو ٹرمپ صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، خدا را بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ ٹرمپ صاحب کے امن منصوبے کو تسلیم کر لیں اور وہ فلسطینیوں کے خلاف جاتا ہو، حماس کے خلاف جاتا ہو۔ آج فلسطین ہے کیا؟ غزہ اور مغربی کنارہ، بس اس کے علاوہ کوئی فلسطین آپ کے پاس نہیں ہے، سب قبضہ کر چکا ہے اسرائیل۔ اب اگر یہ علاقے بھی اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا یا اسرائیلیوں کے حصار میں یہ آ گئے تو کھلی جیل ہے نا فلسطینیوں کے لیے، اور کیا ہے؟ میری گفتگو بہرحال جاری ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں دوست، اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ کیوں قائم کیا؟ نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا تمام انسانوں کو جمع کر کے رکھا جائے، خاص کر کلمہ گو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد رکھا جائے۔ میری گفتگو جاری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے اور ہمارے دوست نہ جانے کیوں بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جناب